سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ندیم صاحب. ندیم صاحب، آج جو قرارداد پیش کی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، بہت ہی غیر معمولی اقدام ہے، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو کنڈکٹ آف ججز ہے اس کو پارلیمان کے اندر ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس کی اوپر پابندی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ججز کے کنڈکٹ کو ڈسکس کیا گیا بلکہ اس کے اوپر ریزولوشن پاس کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو مسترد ہی کر دیا گیا. اور جو تقسیم عدالت کے اندر ہمیں نظر آئی تھی 4-3 اور 3-2 والی، انہوں نے بھی ایک راہ اپنا لیا اور یہ کہا کہ ہمیں تو 4-3 والا فیصلہ درست معلوم ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، 3-2 والے کو مسترد کرتے ہیں. اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے کے اندر سپریم کورٹ نے غیر معمولی کام کیا تھا. ایک کورٹ کے اندر ایک معاملہ زیر غور تھا اور ابھی وہ کلوز نہیں ہوا تھا معاملہ، ابھی اس کے ایڈجوڈیکیٹ کرنا تھا عدالت نے، لیکن انہوں نے اب خود نوٹس کے حوالے سے جو نیا لا پاس ہوا اس کے پیش نظر کہا کہ کارروائی کو ابھی روک دینا چاہیے. لیکن سپریم کورٹ نے اگلے ہی روز 6 رکنی بینچ بنا کر 5 منٹ کے اندر اس کو ڈسمس کر دیا. اس سے پہلے ایک ریزولوشن کو مسترد کیا. تو آج جو پارلیمان نے قرارداد پاس کی ہے اس نے ان تمام ایشوز کا احاطہ کیا، ڈسکس کیا تمام میٹر کو اور ان کو مسترد کیا جو انہیں لگا ہے کہ ان کے خلاف ان کی نظر میں خلاف قانون ہے. لیکن ججز کو کنڈکٹ کرنا بذات خود، ججز کے کنڈکٹ کو ڈسکس کرنا بذات خود ایک غیر آئینی عمل ہے. تو مجھے ابھی اس کی پوری لیگل امپلیکیشن معلوم نہیں ہے کہ ان کی طاقت کتنی ہے، کیونکہ 2/3 میجورٹی سے اگر یہ کوئی چیز کریں تو اس کی حیثیت کوئی اور ہوگی. 2/3 ابھی ان کے پاس ہے نہیں ہے. یہ ایک ریزولوشن ہے، ایک ریزولوشن کے نتیجے میں انہوں نے کیا. پولیٹیکل سگنیفیکینس ہوگی، اس کی پولیٹیکل سگنیفیکینس ہوگی، اور اس کے علاوہ جو سیاسی چناؤ ہے وہ درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور مزید ٹکراؤ کی طرف معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب،